بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان اپنے مقام کو کھو بیٹھتا ہے، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے اور اپنے لیے پریشانی اور مسائل کی اماجگاہ بنا لیتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے انسان نافرمانی تو کر لیتا ہے لیکن توبہ اور استغفار کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، اور یہ وہ سمجھتا بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر نافرمانی ہو بھی جائے بشری تقاضا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، ہو جائے کم از کم نافرمانی کے فوراً بعد رجوع الی اللہ کر لینا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف جھکنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ تم جتنا بڑے سے بڑا گناہ کر لو، جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ جمع کر لو، جتنے سے زیادہ سے زیادہ اللہ کی نافرمانیوں پہ اپنی کمر کو کس لو، یاد رکھے مسلمان، تیرے پاس ایک کلمہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کلمے کو پڑھ، اللہ کے سامنے بیٹھ جا اور استغفار کا ہتھیار اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر آوزاری کرنا، رونا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کے سامنے دست بازو پھیلانا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا اور اپنے گناہوں پر رونا تیرا کام ہے، اور تیرے بڑے سے بڑے گناہ اور سارے گناہوں کو بخش دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اور پھر اللہ اثر سے پاک ہے، جب ایک مرتبہ تجھے معاف کر دے گا تو دوبارہ تجھ سے نہیں پوچھے گا میرے بندے تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا۔ اللہ رب العزت اثر سے پاک ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے یا پھر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے تو ہم کل کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تیرے ساتھ نیکی کی تھی، تیرے کام آیا تھا، اور تو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اور تو نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ جب کسی کو معاف کر دیتا ہے، جب کسی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو دوبارہ نہیں پوچھتا کہ میرے بندے تو نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، اللہ رب العزت نامہ اعمال سے بھی اس کو مٹا دیتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات اس کی توبہ اور استغفار کی اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی گناہوں کو مٹا کر وہاں پر اللہ رب العزت نیک اعمال کو درج کر دیتا ہے، یعنی نیکیوں کو وہاں پر درج کر دیتا ہے۔ نیک اعمال مٹے، اس کے مقابلے میں نیکی کر لی۔ اور یہ اصول جان لو، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، بشر ہے، انسان ہے، کمزور ہے، ہو جاتی ہے، اگر کوئی خطا غلطی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس کے فوراً بعد نیکی کی طرف لپک جائیں، نیکی کرنے کی کوشش کریں، اور جب ہم نیکی کریں گے تو وہ نیکی کی برکت سے اللہ رب العزت پہلے اس گناہ کو، اس غلطی کو، اس خطا کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے مٹا دے گا، اور پھر اللہ رب العزت اس کو انعامات سے نوازے گا۔ تو اس لیے میرے بزرگ، میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جتنے زیادہ گناہ ہو جائیں اتنی زیادہ رحمت اللہ لے کر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک قدم چلتے ہو، میری رحمت 2 قدم تمہاری طرف چلتی ہے، تم چل کے آتے ہو، میری رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ اور میرے بندوں، تم مجھ سے معافی مانگتے تو دیکھو، مجھ سے مانگ کے دیکھو کہ میں کیسے تم پر اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا احسان کر دیتا ہوں۔ اے مسلمان، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا،
وہ تیرا خالق بھی ہے، وہ تیرا مالک بھی ہے، وہ اگر تجھ پہ رحم کرے اسے کوئی روک ٹوکنے والا نہیں، وہ اگر تجھے پکڑ لے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور تمہیں چاہیے کہ تم اس بے نیاز ذات کے آگے جھک جاؤ اور اس کے آگے اپنا دست سوال پھیلاؤ، اس کو ہی اپنا حاجت روا، اس کو ہی اپنا مشکل کشا بنا لو، تاکہ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں تو بخشش ہی بخشش، اس میں تو مغفرت ہی مغفرت۔ اللہ رب العزت نے تو مغفرت کے سمندر بہا دیے ہیں، اور اللہ خود اعلان کرتا ہے کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے رحم کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق دے دوں، کوئی ہے مجھ سے عزت طلب کرنے میں اس کی عزت کو بڑھا دوں۔ اللہ تو پکار رہا ہے، اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے، لیکن بندہ توجہ نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ جتنا اللہ رب العزت تم پہ مہربان ہے اتنا کوئی دوسرا مہربان نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارا